جب انتخابی نشان نہیں ہے، جب لیڈرشپ نہیں ہے تو یہ اسی طرح اس پوزیشن میں چلے گئے، بلکہ یہ پوزیشن اصل میں ان کے لیے پیدا کی گئی تھی، ان کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی سیاسی جماعتوں کے لیے۔ جب پچھلی مرتبہ نواز شریف کو نااہل کیا گیا، نواز شریف کے خلاف مقدمات بنے، نواز شریف کو تا حیات نااہلی کا پروانہ تھما دیا گیا، ان کو صادق اور امین قرار دیا گیا، تو تبھی حالات بدلتے ہیں، تو پھر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے جو آج پیدا ہوئی ہے، اور بہت افسوسناک ہے۔ اس پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بھی کسی کو بھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ پہلے جو ہے ایک بیانیہ بنایا گیا کہ فلاں چور فلاں چور فلاں چور فلاں چور، جب ان کی چوریاں پکڑی گئی، جب ان کے معاملات سامنے، جب ریاست پر ان نے اٹیک کیا تو ان کے حالات بدل گئے، اور اب پوزیشن وہ ہو گئی کہ جناب جو ماضی میں کسی اور لوگوں کی پوزیشن رہی تھی، اب ان کی وہ پوزیشن ہو گئی۔ یہ افسوسناک ہے، یہ دکھ کی بات ہے، ایسا سیاسی عمل میں نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو ایک آزاد پارٹی کے طور پر الیکشن میں حصہ لینا چاہیے، لیکن انہوں نے سیاست میں اتنی زیادہ خرابیاں پیدا کر دی ہیں اور ان کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ کس نے کہا تھا کہ سیاسی عمل کی بجائے غیر سیاسی عمل کی طرف جائیں؟ کس نے کہا تھا کہ جب ایوان میں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے، جو تقاضا تھا اس کو پورا نہیں کیا گیا تھا؟ تقاضا یہ تھا کہ 14 دن میں اجلاس بلایا جائے، 14 دن میں اجلاس نہیں بلایا گیا تھا۔ 8 مارچ کو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، اور اس کے بعد 22 تاریخ کو انہیں اجلاس بلانا تھا، انہوں نے کہا نہیں ہم تو کانفرنس کر رہے ہیں، کوئی اسلامی کانفرنس ہو رہی ہے، تو آئین آپ کا دروازے پر کھڑا ہوا تھا، آئین چیخ رہا تھا کہ آپ نے 14 دن میں اجلاس بلانا نہیں بلایا گیا۔ اس کے بعد 22 تاریخ کو نہیں بلایا گیا، پھر اگلے مہینے کی اپریل کی 3 تاریخ کو بلایا گیا، وہاں پر ایک وہ جو ہے کھڑے ہو گئے وزیر قانون، اور انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا آرٹیکل 5 کو، پھر اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر نے آرٹیکل 6 لگا دیا، اور وہ اس کو کہا کہ میں تحریک عدم اعتماد کو مسترد کرتا ہوں۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد بھائی آپ نے تو پورے اپنے لیے مسائل پیدا کیے نا، پھر اسمبلیوں سے چلے گئے، انہوں نے کہا جی ہم اسمبلی نہیں بیٹھیں گے۔ یہ کون سا طریقہ تھا؟ سیاسی عمل سے باہر ہوتے گئے، خود اپنے آپ کو انہوں نے باہر کیا۔ اگر اتنی بڑی اپوزیشن ہے، 150 سے زائد ارکان کی اپوزیشن موجود ہوتی تو یہ وقت ڈال دیتے، لیکن انہوں نے غیر سیاسی کھیل کھیلا۔ پھر 2 حکومتیں اپنی حکومتیں تھیں، 2 بڑے صوبوں میں حکومتیں تھیں، ان کو توڑ ڈالا، کھیل اپنے لیے خراب کرتے کرتے یہاں تک اس نوبت پر پہنچے ہیں جہاں اس وقت پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اچھا سر، جس طرح آج پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، ان کی لیڈرشپ جیل میں ہے، تو کیا آگے آنے والے دنوں میں جو سیاسی جماعتیں جو آج کھلم کھلا جو ہے ورکرز کنونشنز منعقد کرواتی ہیں، جلسے کروا رہے ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو رہے ہیں، تو کیا آگے آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا؟ بالکل ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ دیکھنے 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد یہ اس پوزیشن میں چلے جائیں گے، تو سر یہ کب تک جاری رہے گا؟ اور یہ ایسے ہی چلتا رہے گا، یہ چمن یوں ہی رہے گا، اور ہزاروں جانور۔ یہ ہمارے ساتھ تو یہی ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ، اور کیا ہو رہا ہے؟ اچھا سر، لاڈلے پالے جاتے ہیں، ایک لاڈلا لایا جاتا ہے، اس کو پھر ناکارہ بنایا جاتا ہے، پھر دوسرا لاڈلا لایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور لاڈلا لایا جاتا ہے، پھر لاڈلو لانے۔ اب لاڈلے لانے کے لیے اگر یہ مقابلہ چلانا ہے تو